اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ربیع الاول جی تاریخ آج 9 ہے اور اس ماہ مبارکہ دے اندر نبی مکرم ہادی معظم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین اندر پیدا ہوئے اور ایسے ہی ربیع الاول دے مہینے دے اندر مدینہ المنورہ اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر آپ دی وفات ہوئی۔ جس وقت آپ دنیا تے تشریف لے آئے اس تاریخ نو اس ڈیٹ نو میرے ناقص علم دے مطابق اللہ رب العزت نے دنیا والیاں دے کولوں چھپا لیا ہے۔ ایدی حقیقت نو کوئی بھی نہیں جان سکیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ نو دنیا دے تشریف لے آئے۔ او دی سب نالوں بنیادی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو قبل آپ تو پہلا جڑے نبی دنیا تے آئے سن آپ انہاں دی پیدائش دا جڑا دن سی انہاں دیاں امتاں نے انہاں دیاں منن والیاں نے اس دن اندر بڑیاں خرابیاں پیدا کیتیاں۔ جس طرح مثال دے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کم و پیش تسی اکثر بیشتر اے الفاظ سنتے ہو اللہ نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھیجے نے۔ اصل تعداد دا اللہ کو پتہ ہے کنے کو نبی دنیا تے آئے نے 1,24,000 کم و پیش جنہ کو قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے سانو دسے ہے ساڈا او تے ایمان ہے۔ جس طرح 1,24,000 نبی ایسے دنیا تے آئے نے اے ہوئی زمین سی اے ہوئی دھرتی سی جس زمین اتے دنیا اج آباد ہے۔ نبی بنی اسرائیل اندر بڑے آئے نے، فلسطین اندر نبی بڑے آئے نے، عراق دے اندر پیغمبر آئے نے، یہ ساڈا پڑوسی ملک۔ جس طرح 1,24,000 پیغمبراں دیاں قبراں نو اللہ نے انساناں دے کولوں چھپا لیا ہے، دنیا نو نہیں پتا۔ چند ایک انبیاء دیاں قبراں نے جنہ دیاں قبراں دا پتہ ہے، باقی 1,24,000 پیغمبر ایسے دنیا تے آئے نے، رسول نبی ایسے دنیا تے آ کے ایسے ہی دنیا والیاں نو انساناں نو واض و نصیحت کیتا ہے جیڑا جیڑا انہاں دی زندگی دا ٹائم مقرر سی۔ پھر قبراں بھی دنیا دی بڑیاں نے سوائے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زندہ ہی آسمان تے اٹھا لے۔
اللہ نے انسانیت دے کولوں انہاں دیاں قبراں نوں چھپا لیا ہے، نہیں پتہ انسانیت نو اور اینی کثیر تعداد اینے چوکھے نبی 1,24,000 نبیاں دیاں قبراں کتھے نے۔ اسی طرح ہی میرے ناقص علم کے مطابق اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے پیدائش دا جڑا دن سی انہوں چھپا لیا کہ بعد وچوں امت خرابی پیدا نہ کرے، خرافات پیدا نہ ہو۔ حالانکہ اہل حدیث مکتبہ فکر دے لوگ جڑے نے وہ 9 ربیع الاول والے دن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے پیدائش مانتے ہیں کہ اللہ دے نبی 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ دیوبند مکتبہ فکر دے لوگ وہ بھی اس بات دے قائل نے کہ اللہ دے نبی 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ اس تو ہٹ کے اگر مالکیاں نو ویکھیے، شافعی نو ویکھیے اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حنبلیاں نو ویکھیے، وہ بھی اس بات دے قائل نے کہ اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ یہ حقائق دے قریب ترین بات ہے لیکن حقیقت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں بالکل صحیح حدیث ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی سفر دے مہینے اندر پیدا ہوئے نے، صحابی رسول ہے، نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے۔ ہن اس گل دے اندر جھگڑا، اس گل دے اندر رولا، اس بات دے اندر اختلاف یا دو رائے ہونا یا ایک خاص فرقہ بنا لینا، خاص گروہ بنا لینا کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 نو پیدا ہوئے نے، یہ ایک جماعت تیار کر دینا، اسلام اس چیز دی بالکل اجازت قطعاً نہیں دے رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا تو گئے نے، ہن پیدائش 9 ربیع الاول ہے، یہ دیوبندی بھی متفق نے، اہل حدیث بھی متفق نے، اور بھی زیادہ علماء جڑے نے اس بات تے متفق نے، اتفاق ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اج تو کوئی 22 سال پیچھا لگے جائیے، جڑے بزرگ نے جنہاں دیاں سفید داڑیاں نے، انہوں نے بھی اس بات کا بخوبی علم ہے کہ 12 ربیع الاول والا دن اج تو 20 سال پہلا وفات کا دن منایا جاتا سی اور چھٹی ہوتی سی۔ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کثیر تعداد دے نال موجود سن، ابو بکر بھی موجود سن، عمر بھی موجود سن، عثمان بھی موجود سن، علی بھی موجود سن، کثیر تعداد دے نال صحابہ ادو موجود سن جدو اللہ دے نبی دیاں اکھاں بند ہوئیاں نے۔ اس بات کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ 12 نو ہی آپ دی وفات ہوئی، آپ 12 ربیع الاول والے دن ہی دنیا تو گئے نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تسی سوموار کا روزہ رکھ دے ہو، یہ وجہ کی ہے؟ فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہویا سا، میں روزہ رکھنا۔ تاریخ کی ہے، ٹائم کی ہے، یہ اندر اختلاف کرن دی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دے مشن نو اپنایا جائے، آپ دی سیرت نو اپنایا جائے، آپ دے کردار نو اپنایا جائے۔ 23 سالہ نبوت کا دور ہے اور 40 سال نبوت تو پہلا نے 63 سالہ زندگی دے کردار نو اپنایا جائے کہ اللہ دے نبی نے 63 سال اپنی زندگی دے مکے دی اور مدینے دی وادی دے اندر محمد الرسول اللہ نے زندگی کس طرح گزاری ہے، اور بالکل جاہلانہ گفتگو، بالکل علم تو آری لوگ اور اخلاقی پستی یہ نہیں ہے، اخلاق تو گئے گزرے انہیں نے۔ لو جی جنہ دے فوت ہوئے نے، جنہ دے فوت ہوئے نے نبی وہ نام نام ساڑھے تے نہیں فوت ہوئے،
قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ نے موت آئی ہے، نبی پاک دیا حدیثاں کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی نے موت آئی ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ دنیا تو گئے نے، آپ تے موت پاک دا پیغام آیا ہے، آپ نے موت دا جام پیتا ہے، اور اسی کہہ رہے ہیں کہ ساڈے فوت ہی نہیں ہوئے۔ علم دی کمی اور اخلاق دی پستی ویکھ لو، اخلاقی بندہ اصولی طور تے بھی عقل مند بندہ اس بات نو سرے تو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس بات کے اندر کسی بندے کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جدوں انہیں صحابہ موجود سن، جدوں اللہ کے نبی دنیا تو گئے نے، اور کیفیت کی ہے، حال کی ہے، نبی علیہ السلام اپنی وفات تو قبل ہی پشین گوئیاں دے گئے سن، اشارے اور کنایاں دے نال اپنے صحابہ نو سمجھا گئے سن کہ میرا وقت قریب ہے۔ اور قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو اور اپنی امت تک میرا پیغام پہنچا دے ہو، اے چٹھی پہنچا دے ہو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت کا شان نزول کی یہ آیت کدوں نازل ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام احد کے میدان دے اندر نے، نبی پاک دا ایک صحابی ہے، او دی شکل اللہ دے نبی دے نال ملدی جلدی ہے، افواہ پھیلان والیاں نے افواہ پھیلا دیتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، قتل کر دیتے گئے نے، نعوذ باللہ۔ افواہ پھیل گئی، صحابہ دے پیر اکھڑ گئے، صحابہ تتر بتر ہو گئے، او جڑی فتح سی احد دی او شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ ایک بوڑھی جی عورت ہے تے نبی پاک دا پوچھتی پئی ہے، انہیں آواز سنی، الفاظ سنے کہ اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے، تے پوچھتی احد دے قریب آ گئی، نبی پاک دی صحابیہ احد دے قریب آ گئی، آ کے کہن لگے دسو محمد الرسول اللہ دا کی حال ہے؟ کہن والے کیا اماں تیرا پتر شہید ہو گیا ہے، انہاں کیا پتر نو چھڈو، دسو آمینہ دے در یتیم دا کی حال ہے؟ اگے چلدی آئی، انہیں آکھیا تیرا خامد شہید ہو گیا ہے، انہیں آکھیا خامد نو چھڈو، دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ دسو تہاڈا خامد بھی فوت ہو گیا ہے، تہاڈا بیٹا بھی قتل ہو گیا ہے، اور تہاڈا بھائی بھی احد اندر شہید ہو گیا ہے۔ انہیں آکھیا سارے رشتے چھڑ دو، مینوں اے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ اس مقام دے اتے اللہ دے نبی دے قرآن نازل ہویا، وَمَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ کیا محمد نو تسا رسول نہیں منیا؟ وَمَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فوت ہو جان، دنیا تو چلے جان، اس تو پہلا بھی رسول دنیا تو ٹر گئے نے، فوت ہو گئے نے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَابِهِ
کہ اللہ دے نبی دنیا تو چلے جان، فوت ہو جان، انہاں دے فوت ہون تو بعد کیا تسی اپنے دین تو پھر جاؤ گے؟ اللہ دے نبی دی افواہ موت دی خبر تسا سن لئیے کہ اللہ دے نبی فوت ہو جان، دنیا تو چلے جان، کیا تسی اپنے پیراں تو پھر جاؤ گے، اپنے دین تو پھر جاؤ گے؟ اللہ دے نبی حیات نے احد کے اندر اے قرآن مجید دی آیتاں نازل ہوئی نے۔ اور ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، حضرت عمر نے سارے مہاجرین انصار صحابہ نو اکٹھا کیتا، تے سارے صحابہ نو اکٹھا کر کے اللہ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اے مہاجرین دی جماعت، اے انصار دی جماعت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اے میں تھوڑے سامنے سورۃ النصر دی تلاوت کیتی ہے، اے دی تفسیر بیان کرو۔ سارے صحابہ جنہاں نو علم سی، قرآن دا فہم سی، سارے صحابہ نے تفسیر بیان کی دی۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عبداللہ سورۃ النصر دی تفسیر بیان کرتے پے نے، تے آندے نے اللہ دی قسم جدوں اے سورت نازل ہوئی سی محمد الرسول اللہ دی موت دا پیغام لے کے آئی سی، فوج در فوج اللہ دی نصرت آ جائے، اللہ دی مدد آ جائے، اور جوگ در جوگ فوج در فوج جڑے صحابہ نے تواڈے دین اندر لوگ داخل ہو رہے نے۔ تے نبی علیہ السلام نے قرآن دی ایت پڑھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس تو پہلا جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے، تورات بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، باقی صحیفے جڑے نازل ہوئے نے، باقی کتاباں جڑیاں نازل ہوئیاں نے، کسی بھی کتاب دے اندر اے ایت نازل نہیں ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اج اللہ پاک نے تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، دین تواڈے تے مکمل ہو گیا وے، اج دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی ایت پڑھتے پے نے، سامنے صحابہ بھی بیٹھے نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے۔ رون دی وجہ کی سی؟ حضرت عمر فرماندے نے جدو دین مکمل ہو جائے پھر دین والا دنیا تے نہیں رہندا۔ ان اللہ کے نبی سانو جدائی دین والے نے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین پورا ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے رسول دا صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے معاذ نو یمن دی طرف بھیجیا، معاذ یمن دی طرف جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ سواری تے بیٹھے نے، سواری نال ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینیوں پار کر دے پے نے، تے نبی پاک فرما رہے نے اے معاذ بن جبل یمن جا، تے جدو یمن تو واپس آئے گا ہو سکتا ہے میں نہ ہوا لیکن میری قبر موجود ہوئے گی، میری قبر ہوئے گی۔ اے اللہ دے نبی اشارے کنایا دے اندر اور واضح الفاظ دے نال صحابہ نو دس دے پے نے کہ میں دنیا تو جا رہا ہاں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے جدو تو واپس آئے میں موجود نہ ہوا لیکن میری قبر موجود ہوئے گی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ قرآن مجید دیاں آیات بھی نازل ہو رہی نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں احادیث بھی پکار پکار کے اور بول بول کے کہہ رہی نے اے ہوئی ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ اور مدینے دے حالات کی سن 12 تاریخ ربیع الاول دی مدینے دے حالات کی سن اور ساڈے حالات کی نے۔ سانو تے کئی کسے کھاتے اندر نہیں گندے ہون تے انہاں دے عالم آپ پکار پکار کے کہہ رہے نے کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو۔ پہلو چور دروازے انہاں نے آپ کھولے نے، چوری اور ڈکیتی دے راہ انہاں آپ دسے نے، ہون انہاں دروازیاں نو بند کرن دی کوشش کرتے پے نے۔ اور کتھے مجھے یاد آئے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن اللہ علامہ صاحب دی قبر دے کروڑ رحمتہ نازل فرما قبر نور نال منور فرما فرمایا کرتے سن چور دروازے تساں کھولے نے، اگر تسی چور دروازے نہ کھول دے مرزا غلام احمد قادیانی نو کدی بھی نبوت دا دعویٰ کرن دی جرت پیدا نہ ہوندی۔ چور دروازے تساں کھولے نے، تساں راہ بخایا ہے انہوں۔ اسی طرح ہی ہن کڑیاں بھی ڈانس کر دیاں پیاں نے بازاراں دے اندر، مرد بھی نچدے ٹپدے پے نے اور کیک دے اوتے محمد الرسول اللہ لکھ کے اوتے چھری چلا رہے نے۔ دسو جنازہ نکل گیا مذہب دا؟ اسی اسلام نو اور اسلام دی تعلیمات دا کی پیغام دئیے غیر مسلم دے سامنے کہ جڑے حیا نہیں کرتے پے اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ دے نام دا۔ ہن اپنے عالم جڑے نے وہ دعا ہتھاں دے نال ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے نے خدا دا نام لو ایہو جیاں خرافات نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آ رہے، دروازے تساں کھولے نے۔ ساڈی تے پہلو بھی نہ سو مانتے اور ہون بھی نہیں مانتے، لیکن تسی موڑ کے وہاؤ انہاں نو منع کرو، نہیں باز آ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دا موقع ہے، نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سکھ لو، مناس کے حج دے طریقے میرے کو سکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں محمد الرسول اللہ تواڈے اندر موجود نہ ہواں۔ حج دے طریقے میرے کو سکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تواڈے اندر موجود نہ ہواں۔ اللہ دے نبی جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے، آپ کی جس دن پیدائش ہوئی ہے خاندان دے لوگ موجود نے، کیا وہ اسلام ہے سی؟ وہ تے بت پرستی کرتے سن، وہ تے بتاں دی پوجا کرنے والے سن۔ تے جدو اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے پھر صحابہ کثیر تعداد نال موجود نے، امہات المومنین بھی موجود نے، نبی اسلام دی سکی تھی موجود ہے، آپ کے نواسے موجود نے، 4 خلفاء موجود نے جس دن آپ دنیا تو گئے نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تواڈے اندر موجود نہ ہواں۔ یہ اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو باز کرتے پے نے، اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو دستے پے نے۔ اور نبی پاک دے کول ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی میں تھوڑے کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا کل آئی، فرمایا اگر تسی کل نہ ہوئے
مطلب تسی کل فوت ہو گئے تو پھر مقصد گل کرن دا اے سی یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں. فرمایا کل آئی. فرمایا اگر تسی کل موجود نہ ہوئے, فرمایا اگر میں موجود نہ ہویا تے ابو بکر تے کولوں پوچھ نہیں, صدیق دے کولوں پوچھ نہیں. صحابہ قائل نے محمد الرسول اللہ دی وفات دے, اور ایمان نال دسو صحابہ تو ود کے مؤدب اور نبی پاک دا احترام ادب کرنے والا صحابہ تو ود کے گمان جمع ہے. نبی پاک دے وضو دے قطریاں دا پانی زمین تے نہیں ڈگن دے رہے, آپ دا لواب دہن باعث شفا سمجھ دے نے, اور ہے بھی باعث شفا ہے, زمین تے نہیں ڈگن دے رہے. جس رسول نے سانو ستنجا کرن دا طریقہ دسیا ہے, وضو کرن دا طریقہ دسیا ہے, پاکی ناپاکی دسی ہے, او پیغمبر ہے دن کیویں نعوذ باللہ بھول گیا, او صحابہ کیویں ہے دن بھول گئے. او گل گزر گئی ہے کہ ابو بکر نے نہیں منایا, عمر نے نہیں منایا, حضرت عثمان مولا علی نے نہیں منایا. ایک قوم اس بات تے لائق ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دلائل دیتے جان. اے ساڑی جماعت دا, اے میری تنظیم دا, میرے مسلک دا موقف نہیں. اللہ دی قسم اے موقف کی دے, اے قرآن کہہ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ دے صحابہ کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام ایک دن ماچن نبی دے اندر تشریف فرمانے, نبی پاک نے ممبر منگوایا, تو ممبر منگوا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سارے جمع ہو جاؤ. سارے صحابہ جمع ہو گئے. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سارے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اجازت دیتی ہے, اگر دنیا تے رہے دنیا تے رہ سکتا ہے, میں عمر اور دے دواں گا. اگر میری ملاقات کرنا چاہے تو میری ملاقات کر سکتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے الفاظ سن کے رون لگ پے. نال دے نے آکھیا بزرگاں کی ہویا ہے؟ ابو بکر رون لگ پے. صدیق بھی بزرگ سن, سفید داڑھی محمد الرسول اللہ دی اللہ دے نبی دی سی, اور سفید داڑھی سیدنا ابو بکر صدیق دی سی. فرمایا صدیق کیوں روئے ہو؟ فرمایا اللہ دی روح زمین دے اتے مینوں اے دسو اللہ دی ذات محمد الرسول اللہ دی ذات نالوں ود کے اللہ دے ہاں محبوب ترین کیڑا بندہ ہو سکتا ہے؟ اے اجازت اللہ دے نبی اپنی کرتے پے نے گل, اور اوہی سانحہ اوہی واقعہ پھر 12 ربیع الاول والے دن ہویا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں کسی دا قرضہ دینا ہے, اگر میری ذات کو اگر کسی نو تکلیف پہنچی ہے, میرے کو قرضہ بھی وصول کر سکتا ہے, میرے کو بدلہ بھی لے سکتا ہے. ایک صحابی کھڑا ہویا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تسی جنگ دی تیاری کرتے پے سو, جنگ دی تیاری کردیاں تسی مینوں چھڑی ماری سی, میں بدلہ لینا چاہ رہا ہاں. صحابہ ہل گئے, صحابہ تڑپ گئے کہ اللہ دے نبی دی ذات کو بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. وہ صحابی دی محبت چیک کر, صحابی دا محبت رسول اندر جنون چیک کر. فرمایا آقا میں بدلہ لینا ہے. نبی اسلام نے فرمایا پکڑ لے چھڑی تے مار لے چھڑی. کہنے لگا یا رسول اللہ جدوں تسی مینوں چھڑی ماری سی میرے جسم دے اتے کپڑے کو نہیں سن, میرے جسم دے اتے لباس کو نہیں سی, میری کنڈ ننگی سی. تو نبی پاک نے اپنی قمیض مبارک اوپر کی دیا, آپ نے فرمایا چھڑی مار کے بدلہ لے لے. حقوق العباد اللہ دے نبی علیہ السلام نو کنی فکر ہے.
اپنی امت کے متعلق اور حقوق العباد کے متعلق جڑا اصل دین ہے، فرمایا بدلہ للہ۔ صحابی رسول نے چھڑی پکڑی ہے، سوٹی سٹ دیتی ہے تے جسم نال چمڑ گیا تے بوسا لینا شروع کر دیتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں خیال کیتا اپنے ذہن دے اندر میں نبی پاک دے جسم اطہر نو چوم کے اپنے آپ تے جہنم دی اگ نو حرام کر لواں۔ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو قبل خبر دے رہے نے، خبراں دے رہے نے اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو دس دے پے نے۔ اور ایک حدیث سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنہ صحابیاں دے مسجد نبوی دے اندر دروازے کھلے نے، سارے دروازیاں نو بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے تو۔ اور سنن اندر آیا ہے 1400 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، سارے دروازے بند نے، صدیق دا دروازہ اج بھی کھلا ہے۔ اور سنن اندر آیا ہے دس دے نے کہ وہ 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہندا ہے، وہ دے اندر شرطا ایک بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اللہ دے نبی نے دروازہ کھلا دیتا سی۔ نبی اسلام نے فرمایا سارے دروازے مسجد چو بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے تے۔ کیوں؟ صدیق دے میرے تے احسان ہی بڑے نے۔ اور او بھی وقت آ گیا، او بھی دور آ گیا جڑا ہر ایک تے آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، فوت ہونا ہی ہونا ہے۔ اس تو پہلا مان صاحب جمعہ پڑھایا کرتے سن، اج قبروں دی سپرد نے، میرے تو بعد بھی کوئی جمعہ پڑھان والا اور سامعین بدل جان دے، جمعہ پڑھان والے بدل جان دے، اساں ایتھے نہیں ہونا۔ اور کدی کدی خیال اس طرح دا آندا ہے، کلیاں بیٹھے ہاں کہ میں فوت ہو گیا ہاں، قبر دے اندر پیا ہاں اور منا من مٹی اتے پئی ہے تے میرے تو بعد گڈیاں اس طرح ہی چل دیاں پئیاں نے، جمعے اسی طرح ہی ہو رہے نے، رونقاں اسی طرح ہی لگیاں نے، پرت کے میں دنیا تے آنا، میں دنیا تے نہیں آنا۔ کڑی چل دی رک جانی، کڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، تیرے کم اولڑے رہ جانے، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی۔ اور نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی۔ اور احان دی تے دس دی دنیا دا مال، دنیا رنگین ہے، دنیا آزمائش ہے، جنہوں اللہ نے دنیا دیتی ہے او دے واسطے بھی آزمائش ہے، جنہوں اللہ نے دنیا نہیں دیتی او دے واسطے بھی آزمائش ہے۔ اے ہوندی تے دس دی سبنا نو بن جان دی کان بنیرے دا، اور جد کامائی واسا کرنا سی کی چاسی محل چہرے دا۔ اللہ موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح دے بھی اللہ ساڑھے امان اللہ نہ درگزر فرما، اور جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہوں نے معاف کر دے، جس طرح دے بھی سن، تیرے نبی دی امت سی، اللہ تیرے بندے سن، اور سانو بھی مرن تو پہلا اللہ ہدایت عطا فرما۔ نقصان والی زندگی گزارنے پہ اور کدی کدی خیال آتا ہے نماز پڑھی دیئے، نماز تو بعد بھی کوئی دین دا کام ہونا چاہیے یا نہیں؟ جمعہ پڑھی دے، جمعہ پڑھ کے کپڑے چاڑ لے، جمعہ پڑھ لیا کم مک گیا، اس تو علاوہ بھی کوئی دین دا کام، کوئی ڈیوٹی اللہ ساڑھی لگائی یا نہیں؟
عزیز ساتھیو، میں اپنی گل کرنا، زندگی نقصان دی طرف جا رہی ہے، تے ملک الموت کھڑا ہے، کھلوتا ہے، تاپ دے اندر اللہ نے حکم کرنا ہے، ٹائم مقرر ہے، جدوں مرضی سا کھچ لوے، پھر دوبارہ موقع ملنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جتے خطاب دا بیٹا عمر لیٹے آئے، انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اگر پتہ چل جائے، اعلان کرنے والا اعلان کر دے کہ اللہ نے پوری انسانیت نو، ساریاں نو اللہ نے جہنم کے اندر سوڑ دیتا ہے، ایک بندے نو اللہ نے معاف کیتا ہے، ایک بندے نو اللہ نے جنت اندر بھیجیا ہے، مینوں اللہ دی رحمت تے یقین ہے، میں خیال کراں گا اللہ دی رحمت تے یقین ہے، میں سوچاں گا وہ بندہ میں ہی ہاں، تے اللہ دی ذات کو ڈر نہ لگدا ہے۔ اگر اعلان کرنے والا اعلان کر دے، اللہ دی طرفوں پیغام آ جاوے کہ پوری انسانیت جڑی ہے وہ جنت کے اندر چلی گئی ہے، ایک بندہ جہنم اندر چلا گیا وے، میں خیال کراں گا خطاب دا بیٹا عمر جہنم اندر چلا گیا، اللہ دے عذاب کو ڈر نہ لگدا ہے۔ عزیز ساتھیوں، نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھنے والے سن لوگ، انہاں دا مرشد اعظم ساڈے تے امام ہی بڑے نے نا، انہاں دا مرشد اعظم محمد الرسول اللہ سی، انہاں دی محبت مودت دا مرکز جڑا ہے وہ اللہ دے نبی سن۔ آخرت دی فکر کنی ہے، قبر دی فکر کنی ہے، کردار نہ ویکھو لوگاں دے، آخرت نو سنوارو، آخرت نو بہتر کریے، او زندگی جڑی کدی نہ مکن والی، ایسی خوشی جڑی کدی نہیں ختم ہونی، ایسی رونق جنوں کدی زوال ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تے اللہ دے نبی فرماندے نے، عائشہ اج میرے سر نو درد بڑا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے، اللہ دے نبی جی میرے سر نو بھی بڑی درد ہو رہی ہے۔ اللہ دے نبی جی میں پٹی بنی سی، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عائشہ مینوں بڑی سر نو درد ہو رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ درد مینوں بھی بڑا ہو رہا ہے، اور اللہ دے نبی نے خوش طبی کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، عائشہ اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو جاوے، تینوں میں غسل بھی آپ دواں، تینوں کفن بھی آپ پہناواں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ تے ماں جی مسکرا کے کہن لگیاں، اگر میں فوت ہو گئی تے میرے حجرے اندر ہور بیوی آ جانی ہے۔ اے نبی علیہ السلام دی مرض شروع ہو گئی ہے، موت دا پیغام آ گیا ہے، اللہ دے نبی دی بیماری شروع ہو گئی ہے، اور اللہ دی قسم قرآن ہاتھ دے اندر جے سارے مانتے نے مستند عالم دین جڑے نے، وہ چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، کہ اللہ دے نبی 12 ربیع الاول والے دن دنیا تو گئے نے، مدینے دے حالات کی سن۔ اور دوسری حدیث کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو نال لے آوے، آپ جنت البقیع گئے نے، بقیع دے قبرستان اندر گئے نے، بقیع دے قبرستان اندر دعا کی دیئے، پھر اللہ دے نبی شہدائے احد دیاں قبراں اندر گئے نے، اور نبی پاک نے اینی رو رو کے دعا کی دیئے، اینی رو رو کے دعا کی دیئے، صحابی بیان کر دے، اللہ دی قسمیں انج لگدا سی جویں کوئی بندہ جدائیاں دین والا وے۔ اللہ نے حکم کیتا بقیع والے واسطے جا کے مغفرت دی دعا کرو۔ ماں فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، کنے مہینے ہو گئے نے قبرستان گیا ہے، جدو مرنا ہے ادو جانا ہے۔ کنے عزیز قبرستان دی زینت بن گئے نے، قبران دی رونق بن گئے نے، اجاڑا دے اندر پے نے۔ اللہ دے نبی رو رو کے بقیع والے واسطے اور شہدائے احد واسطے دعا کر دے پے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ دی تکلیف اندر اضافہ ہو رہے ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا 7 مشکیزیاں دا پانی لے آیا جائے، پتھر دا ٹپ ہے، اللہ دے نبی اس ٹپ اندر بیٹھ گئے نے، تو نبی پاک فرماندے نے، عائشہ مینوں 2 بندیاں دے برابر بخار ہویا وے۔
دو بندیاں دے برابر مینوں تکلیف اور بخار دی شدت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیتا، آپ نہائے تے مسجد کے اندر آپ تشریف لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ گھر چلے گئے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حجرہ امی عائشہ دا پردہ سائڈ تے کیتا، پردہ سائڈ تے کر کے نبی پاک نے ویکھیا صحابہ نماز پڑھتے پے نے۔ آپ مسکرائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدوں نبی پاک نو ویکھیا مینوں اس طرح محسوس ہویا جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا ہے، اور اللہ دے نبی دا وہ آخری دیدار سی۔ اس تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تو باہر نہیں آئے۔ نماز دا ٹائم ہو گیا، صحابہ انتظار کرتے پے نے اللہ دے نبی آگے نماز پڑھان۔ فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ تہاڈا انتظار کرتے پے نے۔ صحابہ نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا تہاڈا انتظار کرتے نے۔ فرمایا امرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دو لوگوں نو نماز پڑھان۔ 12 ربیع الاول دے نے مدینہ شہر ہے، محمد الرسول اللہ دے صحابہ نے حجرہ امی عائشہ دا منظر ہے اعلی، ایک کہانیاں اور کسے نہیں، ایک فتاوے نہیں، یہ صحیح البخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابن ماجہ ہے اور قرآن مجیدیاں آیات نے۔ یہ محدثین دا منہج ہے، سلف صالحین دا منہج ہے۔ فرمایا ابو بکر نو کہو امامت کروان۔ اللہ دے نبی حضرت عائشہ فرمان لگیاں یا رسول اللہ صدیق نرم دل دے نے، انہاں کول تواڈے مصلی تے کھڑے ہونا ہویا جانا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ نو فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ دے گھر پیغام کلو تے فاطمہ نو آکھو اپنے شہزادیاں نو لے کے آن تے مینوں مل جان۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی آئی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ، بوسہ لیا کول بٹھایا، فاطمہ کہن لگیاں ہائے اللہ میرے ابو دی تکلیف، میرے ابو دا درد، میرے ابو دا بخار۔ تو نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا رونا، اللہ نے ساریاں تکلیفاں ختم کر دینیاں نے، تیرے باپ دے سارے دکھ مک جانے نے۔ اور اللہ دے نبی وصیت کرتے نے صحابہ نو، آخری الفاظ بیان کرتے پے نے میرے صحابہ نماز پڑھیا جے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امت دے لوگوں نماز پڑھیا جے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاماں دا خیال رکھیا جے، اپنے ماتحت جنہوں تنخواہ دیندے ہو انہاں دا خیال رکھیا جے۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عیادت کرنے واسطے آئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اس طرح لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت اندر فاقہ ہو گیا وے، اللہ دے نبی دی طبیعت پہلے نالوں بہتر ہے۔ حضرت عباس نبی پاک دے چچا سن، حضرت عباس ویکھ کے کہن لگے میں اپنے بزرگاں نو دنیا تو جاندیاں ویکھیا ہے، اللہ دے نبی ساڈے کول چند گھڑیاں دے مہمان رہ گئے نے۔ گود صدیقہ دیے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نبی علیہ السلام دے گھر تشریف لے آئے آپ کی عیادت کرنے واسطے، مسواک کرتے پے نے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اکھاں نال اشارہ کیتا، اما جی عائشہ سمجھ گئیاں کہ آپ نو مسواک دی ضرورت ہے، مسواک لئی چبا کے دتی، اے اللہ دے نبی دی زندگی دا آخری عمل جے، مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری عمل ہے۔ اللہ دے نبی دے نام دے اتے کیک کٹنے اور بکرے اور چھترے ذبح کرنے، جشن منانے اور مشن نو اور سیرت نو چھڑ دینا، اے دے اندر خالی بریلوی نہیں اسی بھی شامل ہاں، ساڈا بھی کردار زیرو وے،
لیکن آپ دی سیرت نو، آپ دے مشن نو، آپ دے کردار نو چھڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام برتن اندر پانی ہے، اللہ دے نبی پانی اندر ہاتھ پا کے اپنے چہرے مبارک سارتے مارتے پے نے، اپنے چہرے مبارک نو دھو رہے نے۔ اما جی عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، تے آپ دا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا۔ میں سمجھ گئی اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے۔ میں حجرے دا پردہ سیڈ تے کیتا، صحابہ دے نال مسجد کھچا کھچ بھری پئی ہے۔ فرمایا اج اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، حضور دنیا تو چلے گئے نے۔ اے 12 ربیع والا دن ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ شہر ہے، صحابہ دے حالات نے، صحابہ دوڑتے آ رہے نے۔ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس تاریخ نو بھول سکنا وا؟ تواڈے عزیز فوت ہوئے نے جس دن دنیا تو گئے نے، ایمان نال دسو تاریخ یاد جے نا؟ تانوں ٹائم بھی یاد ہے، تاریخ بھی یاد ہے، حالات و واقعات بھی یاد ہے۔ اور صدیق نو کیوں نہیں یاد رہا؟ صدیق نو پتہ سی 12 نو دنیا تو گئے نے، فاروق نو پتہ سی 12 نو دنیا نو گئے نے، لیکن ساڈے رستے اور ہو گئے نے، ساڈیاں لائناں اور ہو گئیاں نے، ساڈے دعوے کھوکھلے، ساڈے نعرے کھوکھلے، ساڈے بیان کھوکھلے۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، سارے صحابہ مسجد اندر تشریف فرما نے۔ ہن نبی علیہ السلام نو غسل دینا ہے، صحابہ ایک دوجے نال گلاں کرتے پے نے کہ اسی اللہ دے نبی دے کولوں پوچھے کوئی نہیں مسئلہ کہ نبیاں نو غسل کیویں دئی دے۔ صحابہ بیان کرتے نے اچانک سانو ساریاں نو اونگ آ گئی، ساریاں نو اونگ آ گئی، غیب وچوں آواز آئی میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے، کپڑیاں سمیت ہی غسل دے دو۔ 3 چادراں اندر اللہ دے نبی محمد رسول اللہ نو کفن دتا گیا، کفنایا گیا۔ ہن نبی پاک دا جنازہ کون پڑھائے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ کون پڑھائے؟ امام الانبیاء کیڑا امام بنے؟ او جرت مولوی تیری، ہمت تیری، نبی نو کول بھی مننا ہے، جمعے بھی پڑھانا ہے، نبی نو کول بھی مننا ہے، مصلی تے بھی کھلونا ہے۔ صدیق دی جرت کوئی نہیں ہو رہی کہ محمد رسول اللہ موجود نے، میں امامت کرواواں جنازے دی۔ مشورہ ہویا، فرمایا پہلے مہاجرین صحابہ 10 دیاں ٹولیاں آ کے نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھن۔ مہاجرین آئے، انصار آئے، بوڑھے آئے، بچے آئے، عورتاں آئیاں۔ ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیڑی جگہ تے کرنا ہے، آپ دی قبر مبارک کیڑی جگہ تے بننی ہے؟ گل بڑی چھوٹی ہے، کر میں گل بڑی وڈی ہے، کر میں دتی ہے۔ قبر کی دی ہے، قبر کی دی ہے۔ ایک میں جنازہ پڑھایا، انہاں کیا پہلو واز کر لو، لوگ آ رہے نے۔ میں کہا ادھر ود کے واز کیڑا ہو سکتا ہے؟ جڑی میت ساڈے سامنے پئی ہے، ادھر ود کے خطبہ جمعہ کیڑا ہو سکتا ہے؟ قبر کی دی ہے۔ فرمایا قبر کتھے بنانی ہے؟ تے صحابہ وچوں ایک صحابی بولیا جتھے نبی فوت ہو جاوے اوتھے ہی قبر بندی ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر اندر اتار دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، مدینے اندر اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ بیان کرتے نے سانو اپنیاں شکلاں نظر نہ سناندیاں، دن چڑھیا سی، چٹا دن چڑھیا سی، لیکن غم دی کیفیت نہیں سی۔ جدو قبر اندر اتار دیتا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو قبر اندر اتاریا تو میں آکھیا منو لگدا ہے ایک بند جڑا ہے وہ کھولیا نہیں ہے، وہ کھولنا یاد نہیں رہا۔
تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد اندر اترے تے نبی پاک دے قدم نو ہاتھ لا کے کہن لگے او محمد دیو یارو گوارے آجے، نبی دیو یارو گوارے آجے، سب نالو آخر تے نبی دے قدمانو جنہیں ہاتھ لایا میں مغیرہ بن شعبہ ہاں۔ تے فاطمہ دروازے اندر کھڑیاں نے، فرمایا انس محمد الرسول اللہ نو کتے چھڈے ہو؟ فرمایا تقدیراں غالب آ گئیاں نے، تقدیراں غالب آ گئیاں نے۔ عزیز ساتھیو جے رہے اللہ دے نبی نہیں تے رہنا بولو ہونے تے نہیں رہنا اساں بھی نہیں، جے دفنایا صحابہ اکرام نے تے صدیق نہیں رہے تے اساں بھی رہنا نہیں۔ اللہ جس طرح دے میاں سانو معاف فرما دے، ایتھے بھی درگزر فرما، اللہ قبر اندر بھی آسانیاں فرما، اللہ اگے بھی آسانیاں فرما۔ پتہ نہیں اگلے جمعے توفیق ملنی یا نہیں، اگلے جمعے کنے ہونا ہے زمین دے اتر، کنے ہونا ہے زمین دے تھلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔